تو تقوی کا دنیا میں نقد انعام کیا ہے؟ اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تقوی کے 5 انعامات اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں بیان فرمائے۔ یہ جو میں نے آج پڑھی سورہ انفال کی ہے، 5 انعام۔ نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اللہ مصیبت سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور مخرج کا معنی عام ہے، دنیا کی مصیبت ہو یا آخرت کی مصیبت ہو۔ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ اس کو نجات دیتے ہیں، اور آخرت کی مصیبت جہنم سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا، ہم نے کئی متقی دیکھے ہیں، تقوی بھی ہوتا ہے اور تکلیف کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ مصائب سے نجات دے دیتے ہیں۔ میں اس بات کی پہلے ایک بیان میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، اللہ کچھ عرصے بعد ختم فرما دیتے ہیں۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اسے راحت کے راستے بنا دیتے ہیں۔ اور جب تک انسان مصیبت کے اندر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو ایسا کھول دیتے ہیں کہ وہ مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے اطمینان اور سکون کے ساتھ مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اور اس کی راحت پھر وہی جانتا ہے، اس کی راحت کو دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ سے تعلق مل جائے، اللہ کی قسم، پھر دکھ میں بھی کیا سکھ ہوتے ہیں یہ وہی جانتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ تعلق کی نعمت نہ ہو، بندہ ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا، ان چیزوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک انعام بتایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ مشکل سے نکلنے کو اس کو راستے عطا فرما دے گا۔ قرض ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ اسباب پیدا فرمائیں گے۔ بے روزگاری ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ اسباب پیدا فرمائیں گے۔ نکاح کا مسئلہ ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ حالات ایسے پیدا فرمائیں گے کہ حالات موافق ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحابی، ان کا بیٹا غالباً مالک بن نوف اشجعی، ان کا بیٹا سالم قید ہو گیا، کفار کے ہاں گرفتار ہو گئے، تو یہ اور ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ بیٹا گرفتار ہے، دکھ ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے روح المعانی کی ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھا۔ کچھ روز گزرے کہ ان کا بیٹا خود بھی آیا، اور بعض روایات کے مطابق بکریاں اور بعض کے مطابق اونٹ، وہ مال بھی ساتھ لے کر آئے۔ ابا جی نے پوچھا یہ اونٹ کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی وہ میں گرفتار تھا، اور جو پہرے دار ہیں کچھ غفلت میں تھے، تو میں قید سے دوڑا تو آگے مجھے اونٹ ملا، ان کے اونٹ پر بیٹھا، کچھ اور اونٹ بھی تھے، میں سارے ہانک کے لے آیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا، حضور بیٹا بھی آ گیا، ساتھ اونٹ بھی آئے ہیں۔ فرمایا بیٹا بھی تمہارا ہے، اونٹ بھی تمہارے ہیں۔ کفار کی قید میں تھے، اور اللہ کا نظام دیکھیں، کوئی شخص کافر کی قید میں ہو اور وہاں کفار کا مال لے کر آ جائے تو اس کا حکم مال غنیمت کی طرح ہے۔ مال غنیمت میں 5واں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے اور 4 حصے مجاہدین کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اعزاز یہ ہے کہ 5واں حصہ بیت المال کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ 5 حصے اس کے ہوتے، سارے اس کے ہوتے۔ کوئی کفار کے ملک میں ویزا لے کر جائے اور پھر کسی کافر سے مال چھینے تو جائز نہیں ہے۔ ویزے کا معنی معاہدہ ہے۔ اگر کوئی شخص کے پاس دارالحرب کفار کے ملک میں کوئی امانت رکھے اور اس ملک سے نکل آئے تو لے کر آنا جائز نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے، میں پیسے واپس کروں گا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور کفار نے آپس امانتیں رکھی، تو جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو علی کو فرمایا کہ ساری امانتیں واپس کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص کفار کے گرفتار ہو یا کفار کے ملک میں داخل ہو بغیر ویزے کی چوری اور پھر وہاں سے مال لوٹ کے لے آئے تو مال غنیمت میں بھی اس کا مال جمع نہیں ہوگا، 5 حصے سارے اس کے ہوں گے۔ دیکھو اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے کے راستے عطا فرماتے۔ نمبر 2، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت مالک کے بیٹے سالم کو وہاں سے مال ملا جہاں سے مال ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ قیدی سب کچھ لٹا کے آتا ہے، ساتھ مال نہیں لاتا، یہ خود بھی رہا ہوئے اور مال بھی ساتھ لائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ